کلاس فسٹر میں حیدر علی آتش دوسرے شاعر ہیں۔ پہلی غزل کا تیسرا شعر: نہ بدرقہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ مفہوم: دنیاوی سہاروں سے زیادہ توکل برخدا اور رحمت الہی سے تعلق زیادہ ضروری ہے۔ انسانی زندگی ایک سفر کی مانند ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسانی سانس، دل اور قدم محو سفر رہتے۔ ایک حد تک والدین، اساتذہ اور معاشرہ تربیت کے فرائض سر انجام دیتا ہے، لیکن اصل کامیابی تائید ایزدی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی حال سفر آخرت کا ہے۔ یہ تنہائی کا سفر ہے جہاں اعمال پر ناز کی کوئی گنجائش نہیں۔ عمل صالح جتنا بڑھتا جائے، انسان کو قبولیت کے لیے رب کبریا کی ذات سے دعا کرنی چاہیے۔ ہر وقت رحمت الہی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ گر اچھی کرنی نیک عمل تم دنیا سے لے جاؤ گے تو گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے۔ روزمرہ زندگی میں ہمیں کئی طرح کی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کسی تاریخی مقام کی سیر ہو، صحرا، پہاڑ، سمندر کا سفر ہو، ہمیں کوئی نہ کوئی رہنما مل جاتا ہے کہ ساتھی کی مدد سے راستہ آسان اور پرکشش بن جاتا ہے۔ لیکن تخلیقی یا روحانی سفر میں کسی کی رہنمائی صرف ایک خاص حد تک ہوتی ہے۔ اس کے لیے رحمت خداوندی درکار ہوتی ہے۔ بقول درد ہم کسی راہ سے واقف نہیں، جو نور نظر رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ آتش کا تعلق اردو شاعری کے دبستان لکھنؤ سے ہے۔ نواب آصف الدولہ کے اس عہد میں یہ شہر قادر الکلام شعراء سے معمور تھا۔ ان شعراء کے درمیان چشمک روزمرہ کا معمول تھی۔ جیسا کہ آتش اور امام بخش ناسخ کی ادبی رقابت تاریخ اور اردو ادب کا حصہ ہے، تاریخ اردو ادب کا حصہ، ایسے میں آتش اس پر یقین رکھتے ہیں کہ تمام تر مخالفت کے باوجود عنایت پروردگار ایک تخلیق کار کو عظمت کے راستے پر لے جا سکتی ہے۔ ہمیں دنیاوی زندگی میں توکل علی اللہ کا پیکر ہونا چاہیے اور اپنی آخرت کے حوالے سے رحمت خداوندی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال معیار اخلاص پر پورے نہیں اتر سکتے، بس وہ کریم ذات قبول کر لے تو اس کی مہربانی۔ شعر کی ایک جہت سفر عدم سے بھی مربوط ہے۔ زندگی کے بعد عدم کی راہ میں کوئی رہنما اور دوست نہیں ہوتا۔ تاریک راہوں کی یہ مسافت اپنے نیک اعمال اور رحمت خداوندی کے ذریعے کاٹی جا سکتی ہے۔ شعر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر ہمارے ایقان کو بڑھاتا ہے۔ یہ تصور ہمیں قدرت پر بھروسے اور نیک اعمال کا درس دیتا ہے۔ آتش نے ساری زندگی اس فلسفے پر عمل کیا اور وہ زمانے کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود عظیم شاعر کے طور پر تاریخ ادب میں امر ہو گئے۔ بقول آتش بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ جب ایک مومن کامل یا صالح کے راہ سیر و سلوک کو عنایت پروردگار مل جاتی ہے، جو ایک روحانی کیفیت یا روحانی مقام ہے، تو وہ زمانے سے مستغنی بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حیات کا تنہائیوں اور وحشتوں کا سفر انتہائی آسودہ ہو جاتا ہے۔ درویش خدا مست کو نہ کسی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی ساتھی یا دوست کی احتیاج رہتی ہے۔ جو بندہ خدا دامن رحمت الہی سے پیوستہ ہو جاتا ہے، وہ کائنات کی ہر شے سے لا تعلق ہو جاتا ہے، پس قلب و روح میں اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ بقول خواجہ میر درد جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی، مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ محنت اور جہد مسلسل ہی کامیابی کا زینہ ہے، یہ مفہوم ہے، تشریح ہے۔ آتش کے اسلوب کی درویشی اپنے اندر امید کے 100,000 پھول لیے ہوئے ہے۔ زندگی کی تلخیوں اور محرومیوں کے درمیان یہ شاعر انسان کو ڈھارس اور حوصلہ بندھا دیتا ہے۔ انسانی حیات کڑی دھوپ کے سفر کی مانند ہے، لیکن اس دھوپ میں سایہ دار درختوں کی بھی کمی نہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے لوگ تلخی ایام کو ہنسی خوشی قبول کر لیتے ہیں۔ ارشاد رب العزت والذین جاہدوا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ کے راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ انسانی زندگی میں سفر کو ہمیشہ تکلیف سے عبارت کیا جاتا ہے۔
عام طور پر سفر سے محفوظ رہنے کی دعا دی جاتی ہے۔ لوگ کہانیوں داستانوں میں سفر کو آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ عربی اور فارسی روایات کے برعکس بر صغیر میں سفر و مسافت کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس نے اس تصور کو بدل دیا ہے۔ بر صغیر میں سفر و مسافت کو زیادہ پسند نہ کیا جاتا تھا، اس نے اس تصور کو بدل دیا۔ اس کے مطابق سفر ہی کامیابیوں اور کامرانیوں کی خبر لاتا ہے۔ عربی مقولہ السفر وسیلۃ ظفر، سفر کامیابی کی کنجی ہے۔ اس سفر کو چاہے ہزار طرح خوفناک بنا کر پیش کیا جائے، وہاں سکھ اور چین کے پہلو بھی نکل آتے ہیں۔ راستے میں گھنے سایہ دار پیڑوں کی صورت میں بہت سارے مسافر نواز مل جاتے ہیں جو اپنی چھاؤں اور ٹھنڈک سے راہگیروں کو راحت و آرام پہنچاتے ہیں۔ مجید امجد نے ایسے ہی پیڑوں کے بارے میں کہا، اس تپتی دھوپ میں یہ گھنے سایہ دار پیڑ، میں اپنی زندگی انہیں دے دوں جو بن پڑے۔ اس شعر کا سماجی اور تہذیبی پہلو یہ بھی ہے، انسان کسی کام کا آغاز کرے تو اسے ہمدرد، رہنما اور مشفق لوگ مل جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی مدد سے نہ صرف زندگی سفر آسان ہو جاتا ہے بلکہ منزل تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے۔ ثقافتی طور پر یہ شعر ہمیں عملی جد و جہد اور زندگی سے محبت کا درس دیتا ہے۔ فرمان خداوندی ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے ذمہ سوائے کوشش کے کچھ نہیں۔ تخلیقی سطح پر بھی اس شعر میں کئی مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ بعض نو آموز تخلیق کار شاعر بزرگ نوجوان نسل کے رویوں سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں، کوئی ایسی شفیق شخصیت نہیں ملتی جو اس کے اسرار رموز کھول سکے۔ آتش ایسے لوگوں کو مسلسل جد و جہد کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ اپنا تخلیقی سفر جاری رکھو، کوئی نہ کوئی رہنما انسان ضرور مل جائے گا۔ اور شاعر کہتے ہیں، بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے خانہ فرہاد۔ آتش کا یہ شعر شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔ آفاقی مفہوم کے حامل شعر میں انسانی زندگی کے لیے حوصلے اور امید کی کرن پھوٹتی ہے۔ معروف مثل ہے جہاں چاہ وہاں راہ۔ آخری شعر ہے، مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ خدا پر توکل سے راہ کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ انسانی زندگی ایک سفر کی مانند ہے، اس میں انسان کو طرح طرح کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انسان اپنی کوشش و محنت کی بدولت اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس میں انسان کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی منزل جواں مردی سے پا لیتا ہے۔ بلند روحانی مقام پانے کے لیے ہزارہ مشکلات کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ فرمان حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے، کمال کا راستہ مشکلات کی وادی سے گزر کر جاتا ہے۔ توکل علی اللہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا پس وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس شعر کی جہت یہ بھی ہے کہ اس میں آتش نے روزمرہ میں زندگی میں عاشق کے خدا پر توکل کو بیان کیا ہے۔ ایک عاشق کے لیے تکلیف دہ بات اس کے محبوب کے رقیبوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، لیکن ایک عاشق ان تمام مشکلات کو خدا پر توکل رکھتے ہوئے برداشت کرتا ہے اور ایک امید کا چراغ لیے سفر عشق کو روشن کرتا چلا جاتا ہے، خواہ پورا زمانہ ہی اس کی جان کا یا مقصد کا دشمن ہو جائے۔ اس شعر کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ انسان کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان امید کا چراغ لیے چلتا رہے، خدا پر توکل رکھے تو اس کا یہ چراغ اس کی امیدوں کو ہمیشہ حقیقت میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ اس شعر کا سماجی اور تخلیقی پہلو یہ ہے کہ آتش کے دور میں نواب آصف الدولہ کی حکومت کا دورہ تھا۔ لکھنؤ شہر شاعروں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ نوابوں کے درباروں میں عزت کو ڈھونڈتے تھے، لیکن آتش ایسا مرد مومن تھا جو اپنے گھر کے کونے میں بیٹھا ادبی خدمت میں مصروف رہا، اور خدا نے اس مرد کلندر کو عزت بخشی اور اس کی شاعری آج بھی اتنی دیر تک زندہ ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ شعر کا دینی پہلو یہ بھی ہے، اسلام یعنی حق کو پھیلانے کے لیے طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جنہوں نے خدا پر بھروسہ رکھ کر یہ کام شروع کیا
ان کے کام کی روشنی پھیلی اور دین کی عمارت منور ہو گئی۔ جنہوں نے خدا پر بھروسہ رکھا ان کا نام آج بھی تاریخ کے اوراق پر چسپاں ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ شعر میں خصوصاً جس بات کو واضح کیا گیا وہ یہ ہے کہ انسان کی ذات کے یا جد و جہد کے ہزارہا دشمن ہوں، اگر قلبی تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے تو مشکلات و مصائب یا رکاوٹیں انسان کا راستہ نہیں روک سکتی۔ انسان کے من کی دنیا میں حق و باطل کی آمیزش جاری ہے۔ نفس و روح کا نفس امارہ اور نفس لوامہ کا مقابلہ جاری ہے۔ عشق الہی کے راستے پر چلنے والے کو شیطان روکنے کے بھرپور صحیح کرتا ہے۔ اس راہ میں ہزارہا مشکلات ہوں تو بھی بندہ مومن اپنے دلی تعلق کو بارگاہ خدا سے جوڑ کر ہر مشکل سے بے نیاز ہو سکتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے۔ نفس انسانی اور شیطان اپنے ہر قسم کے دام پھیلاتا جاتا ہے، کہیں حب اولاد، کہیں حب مال، کہیں حب جاہ اور کہیں حب شہرت ہوتی ہے۔ انواع و اقسام کے گناہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام آلائشوں سے بچنے کے لیے تعلق باللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا سے دوستی ہر قسم کی دشمنی سے بے نیاز کر دیتی ہے۔